الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ کا جو موضوع ہے کہ ایک مسلمان دنیا اور قبر و آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے اور کس طرح ترقی کر سکتا ہے. یہ یاد رہے کہ مسلمان کی ترقی اور کامیابی دولت کا حصول نہیں ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسلمان کی کامیابی اور ترقی ہے وہ فقط دولت اکٹھی کر لینا، کوٹھیاں بنا لینا، گاڑیاں خرید لینا،
بڑے بڑے پلاٹس، فیکٹریاں، بندہ سمجھے شاید یہ ترقی ہے اور یہ کامیابی ہے، تو یہ لا علمی ہے۔ اگر مسلمان کے حق میں یہ ترقی ہے تو یہ مسلمانوں سے کافروں کے پاس یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مسلمان کی ترقی یا اس کی کامیابی دولت سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس کا تعلق ہے کہ بندے سے اللہ راضی ہو جائے، بندے سے اللہ، یہ ہے مسلمان کی دنیا میں اور قبر و آخرت میں کامیابی۔ جس مسلمان سے اللہ راضی ہو جائے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور اس جیسا ترقی کرنے والا کائنات میں کوئی فرد نہیں ہے، الا یہ کہ اس جیسا کوئی اور ہو کہ اس سے بھی اللہ راضی ہو، اس سے بھی اللہ۔ اور ایسے شخص کی قبر و آخرت جو ہے وہ بھی 100% اس بندے کے حق میں کامیابی والی قبر و آخرت ہے، یعنی اس کی قبر و آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ ہم نے آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہی دیکھنا ہے کہ اس کامیابی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ نتیجتاً میں ایک جملہ عرض کروں جس پہ سارا کلام ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں قبر و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کوئی کام بھی وہ کرتا ہے تو وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کی سنت کے، بس وہ بندہ کامیاب ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد جس بندے کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے، وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، کیونکہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور حدیث شریف کی بڑی مشہور و معروف کتاب مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو جب سند صحابی تک جا پہنچے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی اس نے ڈائریکٹ سرکار سے سنا ہے، اس بندے نے آگے سرکار علیہ السلام سے ہی سنا ہے۔ اب غور کیا جائے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں فرشتے آئے۔ کون آئے؟ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم۔ فرشتے سرکار کے بارگاہ میں آئے، وہو نائم، حالت یہ تھی کہ اس وقت سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہو نائم، ظاہری طور پہ آپ سوئے ہوئے تھے، ظاہری طور پہ آپ سوئے ہوئے تھے جس وقت کے فرشتے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ فقالوا، اب فرشتے آپس میں کہنے لگے، ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، کہ اپنے اس صاحب کے لیے یہ مثال پیش کرو۔ تو وہ جو فرشتے آئے ان میں سے پھر بعض فرشتوں نے کہا، قال بعضهم انه نائم، ہم مثال کیسے پیش کریں؟ انه نائم، حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ سرکار علیہ السلام تو سوئے ہوئے ہیں۔ وقال بعضهم، اور انہی فرشتوں کے گروہ میں سے
ایک نے تو یہ مشورہ دیا کہ ہم کیسے سرکار کو یہ بات عرض کریں، حالانکہ سرکار وَهُوَ نَائِمٌ، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ اور وَقَالَ بَعْضُهُمْ، انہی فرشتوں میں سے بعض کہنے لگے ان العین نائمۃ والقلب یقظان، فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ یہ نبی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ نبی ہے، اور نبی کی شان یہ ہے، اور نبی کی شان یہ ہے، کیا ہے؟ ان العین نائمۃ، نبی کی فقط آنکھیں بند ہوتی ہیں، نبی کی فقط آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ میں مزید جملے کو آسان کر دوں، اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو بھیجا نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، یہ پیغام دے کے آؤ، یہ پیغام، اور جب وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ظاہری طور پہ سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ نیند کی حالت میں تھے ظاہری طور پر۔ اب فرشتے ایک دوسرے کو کہنے لگے دو پیغام جس کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا، تو ان میں سے بعض نے کہہ دیا قال بعضهم انه نائم، ہم کیسے ان کو پیغام پہنچائیں حالانکہ وہ تو آرام فرما ہے۔ اس آرام سے مراد آپ کے آرام میں خلل ڈالنے والی بات نہیں، بلکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے بندے کو کیا پیغام پہنچانا، سوئے ہوئے بندے کو، کیونکہ وہ تو سنتا ہی نہیں۔ اب یہ بعض فرشتوں نے کہا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو کیسے پیغام دیں، وقال بعضهم، تو جو اور فرشتے ساتھ تھے وہ فرمانے لگے ان العین نائمۃ، یہ نبی ہے، نبی، یہ کون ہے؟ نبی ہے، ان کی فقط آنکھ بند ہوتی ہے، ان کی فقط آنکھ بند ہوتی ہے، والقلب یقظان، ان کا دل بیدار ہے، تم نے جو بھی پیغام دینا ہے دو، یہ کسی حالت میں بھی ہوں آنے والوں کے پیغام کو سن لیا کرتے ہیں، آنے والوں کے پیغام کو۔ تو کیا فیصلہ ٹھہرا؟ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، مشکات کے اندر صاحب مشکات نے روایت کیا، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے، وہ عام بندہ ہوتا ہے، جب وہ سو جائے تو اب وہ کچھ سنتا، یہ نبی ہے، تم نے جو کہنا ہے سنا دو، یہ اب بھی سن رہے ہیں، یہ اب بھی۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے اور اسی کے مفہوم کی اور جو بخاری میں حدیث، سرکار نے خود فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں، ہم اگرچہ سوئے ہوں، فرمایا ہمارا دل غافل نہیں ہوتا، ہمارا دل، فرمایا فقط ہماری آنکھیں بند ہوتی ہے، دل ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کا نبی باوضو حالت میں سو جائے اور ساری رات سویا رہے، جب صبح اٹھے گا اللہ کے نبی کا وضو اسی طرح برقرار ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ یا کائنات کا کوئی فرد وضو کی حالت میں فقط 1 یا 1.5 منٹ کے لیے نیند آ جائے لیٹے ہوئے، بندے کا وضو ختم ہو جائے گا، بندے کا وضو کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہمیں نیند آتی ہے ہم غفلت کا شکار، ہم غفلت کا، لیکن اللہ کا نبی نیند کی حالت میں بھی بیدار ہوتا ہے، نیند کی حالت میں بھی۔ اب مثال سننی ہے جو ہمارا موضوع ہے، دیکھیں کس طرح وہ پورا پورا آتا ہے۔ ہم نے آج کا موضوع آپ کو پہلے بھی عرض کیا، آج بھی عرض کیا کہ دنیا اور قبر و آخرت میں کون سا مسلمان کامیاب ہے، کون سا مسلمان ترقی کرنے والا ہے، دنیا و قبر و آخرت۔ اور مسلم کی ترقی اور کامیابی صرف ایک بات میں ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اللہ بندے سے۔ پیسے کمانا یہ مسلمان کی کامیابی نہیں، ورنہ مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو کافروں کے پاس دولت زیادہ ہے، کافروں کے پاس دولت، پھر کیا کہیں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں، مسلمان کی بات ہو رہی۔ اور یاد رکھیں، آپ کہیں گے یہ کیسے جملے بولا ہے کہ دولت مسلمان کے لیے کامیابی نہیں؟ بھائی میں شریعت عرض کر رہا ہوں، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، تابعین، صحابہ اس حالت میں گزر گئے، جب ان کے پاس دنیا کی دولت کا رخ ہوتا، دولت دھڑا دھڑانا شروع ہوتی، وہ سمجھتے اللہ کی بارگاہ میں
کہ شاید ہم سے کوئی جرم ہو گیا جس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے، جس کی ہمیں کیا دی جا رہی ہے. وہ اپنی سیرت پہ غور کیا کرتے. یہ ان کی یہ نہیں کہ وہ بغیر پیسوں کے زندگی گزار گئے، ظاہر کھاتے رہے پیتے رہے. یہ جملہ ان کا دنیا کی دولت سے تنفر کے اعتبار سے بولا جا رہا ہے کہ ان کو دولت سے کوئی محبت، کیونکہ مسلمان ہمیشہ محبت اللہ کی کرتا ہے. جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، وہ اس کے مطابق چلتا ہے، اور یہی مسلمان کی کامیابی ہے، اور یہی مسلمان کی کامیابی ہے. اب انہوں نے جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیا. جب فیصلہ ہوا کہ یہ اگرچہ سوئے ہوئے تم پیغام سنا لو، تو تمہاری بات کو سن رہے ہیں، تمہاری بات کو کہنے لگے. فقال اس مقدس ہستی کی مثال اس بندے کی طرح ہے، اس بندے کی طرح ہے، بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا، جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مادوبۃ، اور اس کے اندر بڑا وسیع کھانے کا انتظام کیا، بڑے وسیع پیمانے پہ کھانے کا کیا کیا؟ انتظام کیا. وَبَعَثَ دَاعِيًا، پھر اس ہستی نے اپنے کسی بھی نائب کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو، جاؤ کیا کرو، کہ اس ہستی نے جس نے گھر بنایا ہے، جس نے گھر بنایا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے. فرشتے کہنے لگے فمن اجاب الداعیہ دخل الدار واکل من المادوبہ، تو جس نے اس پکارنے والے کی بات کو سن کے اس کی پیروی کی، اس کی کیا کی؟ پیروی کی. داخل الدار، اس گھر میں اس کو آنے کی اجازت مل جائے گی، اس گھر میں اس بندے کو آنے کی، اور وہاں جو وسیع پیمانے پہ طعام کا انتظام ہے، جس نے اس ہستی کی بات کو مان لیا اس کو وہاں سے کھانے کی بھی اجازت ہوگی، اس کو اس جگہ سے کھانے کی بھی اجازت ہوگی. اور جس شخص اس پکارنے والے کی پکار کو نہ سنا، یعنی سنا تو ہے لیکن عمل نہ کیا، سنا تو ہے لیکن، یا دوسری صورت سرے سے سنا ہی نہیں، منکر ہو گیا، نہ تو وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور نہ اس گھر کی نعمتیں کھا سکے گا، نہ اس گھر کی نعمتیں کھا. اس ہستی کی مثال تو ایسے ہی ہے. اب یہ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے بھیجا ہے، فرشتوں کے ذریعے آیا ہے، سرکار علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو یعنی ہر مسلمان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ایک اور مقام پر یہی حدیث بڑے واضح الفاظ کے ساتھ آتی ہے، یہاں کنایا ہے، اس حدیث میں اس کنایہ کو کھول دیا گیا کہ جس ہستی نے گھر بنایا، اس ہستی سے مراد اللہ کی ذات ہے. اس ہستی سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور اللہ کی ذات نے فرمایا کہ بلاؤ. اب بلانے والے مصطفیٰ کریم ہیں، بلانے والے، اور وہ گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے. وہ گھر کیا ہے؟ جنت ہے. اور جو کھانے کا وسیع انتظام ہے وہ جنت کے اندر کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کے اندر کھانے پینے کی. اب غور کریں، اللہ کا پیغام کیا آیا؟ جو ان کی بات مان لے گا، فمن اجاب الداعیہ، جو بھی اس داعی کی بات پہ لبیک کہے گا، جو بھی اس بلانے والے کی بات کو مان لے گا، جو بھی ان کی بات کو، دخل الدار، اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، اس کو جنت میں جانے کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی. اور پھر جنتی نعمتیں کھانے کی بھی اس کو کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی. اور جس نے اس ہستی کی بات کو یا تو سرے سے سن کے انکار کر دیا، جس طرح کے کافروں کا گروہ، جس طرح کے کافروں کا گروہ، وہ بھی کبھی نہیں آ سکتے، یا اس نے سنا تو ہے لیکن عمل نہیں کیا، اس نے سنا تو ہے لیکن
عمل نہ کیا وہ بھی ابتداً اس طرف نہیں آ سکتا، وہ بھی ابتداً جنت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں، آخر میں یہ بات کی گئی فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ۔ فرشتے کہہ گئے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کر لی، من اطاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی سرکار کی اطاعت کر لی، سرکار کی فرما برداری کر لی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ اس نے کس کی فرما برداری کی؟ یہ حدیث بخاری عرض کر رہا ہوں جو مشکات میں بھی موجود۔ ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سرکار کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کس کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب اس حدیث پہ آپ غور کریں، ایک مسلمان کے لیے قبر و آخرت اور دنیا کی زندگی میں کامیابی کا راز سوائے اس کے اور کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ سرکار علیہ السلام کی اتباع کرے۔ سرکار علیہ السلام کی کیا کرے؟ آپ علیہ السلام کی پیروی کرے، ورنہ یاد رہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام، اور اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آج لوگ شیطان کے پنجے میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ واضح طور پہ بھی قرآن و سنت ان کے سامنے ہو، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے، اپنے آپ کو تسلی خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب یہ کسی عام دنیاوی بادشاہ کا پیغام نہیں ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کسی محلے کے چودھری یا کسی ایم این اے پی اے کا پیغام نہیں ہے کہ سن کے نکال دیں گے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس مالک کا پیغام ہے کہ جس کی بارگاہ میں اس کے رسول اور انبیاء بھی اس کا خوف کرتے ہیں۔ ہم کس بات کی مولی ہے؟ آخر شیطان نے کس قدر دھوکے میں ہمیں ڈال رکھا ہے، کس قدر اس بے غیرت شیطان نے آج کے مسلمان کو اپنے پنجے میں قابو کر رکھا ہے کہ اس کو واضح طور پہ قرآن و سنت پہنچایا جا رہا ہے، یہ پھر بھی غفلت کا شکار ہے اور غفلت کی چادر کو تانے ہوئے ہے، پھر بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتا ہے، یہ شریعت ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ یہاں جو مانے گا وہی داخلت دار ہوگا، ورنہ اللہ کے پیغام کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یار رب کی ذات پیغام دے رہی ہے کہ محبوب آپ ہمارے دائی ہیں، ہماری طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ جس نے فمن اجاب الداعی، جس نے بھی آپ کی بات پہ لبیک کہا، جس نے بھی آپ کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، آپ کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، اللہ فرما رہا ہے داخل الجنہ، یعنی داخل الدار، کیونکہ اس دار سے مراد جنت ہے۔ وہ بندہ کہاں داخل ہوگا؟ اور جس نے نہ پکار سنی نہ عمل کیا تو فرمایا وہ پھر جنت میں داخل ہو سکتا۔ اب دیکھیں کون سی تردد، ابہام اور ایسا ڈاؤٹ ابھی باقی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے پہ چلیں۔ سرکار علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ آخر کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کوئی ہے طریقہ، کوئی راستہ؟ بولنے تو صحیح ہے۔ آپ کے محبوب علیہ السلام کی شان عرض کی جا رہی ہے، یہ سرکار کی شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اربوں خربوں لا تعداد اللہ کے بندے، فرما میرا بندہ وہی ہے جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہو۔ کتنی بڑی شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، کتنی بڑی عزت و عظمت ہے آپ علیہ السلام کی کہ اللہ فرمائے کہ میرا ہونا ہے تو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو، میرا ہونا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پہ چلو، پھر جنت میں تمہیں داخلہ دے دوں گا۔ اور اگر میرے محبوب کی بات پہ تم نے عمل نہ کیا تو اللہ نے محبوب کی بارگاہ میں جو فرشتوں کو بھیج کے پیغام پہنچایا ہے اس پیغام میں فرمایا جا رہا ہے ایسا بندہ کبھی بھی جنت کو جائے گا۔ اب غور کریں، یہاں سرکار کی سنت کی بات ہے، سنت مؤکدہ، سرکار کی شریعت کی بات ہے۔ اب ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے،
جو آج اپنے آپ کو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی ترقی یافتہ انسان نہیں، میرے جیسا کوئی کامیاب انسان نہیں، میرے بھائی کامیابی تو نے کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ مسلمان کے حق میں ترقی تو کس چیز کو سمجھتا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ کی لعنت برسنے والے جو بندہ کام کرے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ کبھی گانے سن کے اللہ کی لعنت، کبھی فلم دیکھ کے اللہ کی لعنت، کبھی ڈرامے دیکھ کے اللہ کی لعنت کا موجب، اور جس جگہ بیٹھا ہے اس زمین پہ اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، اس گھر پہ اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، اور یہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا دین۔ دین کسے کہانیوں کا نام نہیں، دین کھانے اور پکانے کا نام نہیں، دین ہے رسول کائنات کی شریعت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا نام۔ اب کس قدر واضح جملے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اللہ فرما رہا ہے وہ میرے گھر میں آئے گا، میرے دار میں آئے گا، اور اس دار سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ آخر پہ فرشتوں نے اسی حدیث کے آخر میں وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کافر اور مسلم کی سیرت میں کیا فرق ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ کافر اور مسلمان کی سیرت، کافر اور مسلمان کے اعمال میں کوئی بندہ اگر سائل کھڑا ہو کے سوال کرے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کسی کی سیرت کو دیکھ کر، کسی کے کردار و اعمال کو دیکھ کر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ؟ تو فرشتے اس کا جواب بھی دے گئے اسی حدیث کے اندر، کہے گئے وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ فرمایا کافر اور مسلمان میں اگر فرق دیکھنا ہو، کافر اور مسلمان میں مر جانے کا مقام ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے محبوب کی شریعت پہ نہیں چلتے۔ اس جملے کو سنے تو صحیح، رب نے کتنی بڑی بات فرشتوں کے اعتبار سے سرکار تک پہنچائی ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ کافر اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی فرق والی بات دیکھنا چاہتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ محمد ہی فرق ہے۔ مسلمان کا کام محمد کی سیرت پہ ہوتا ہے اور کافر کا کام محمد کی سیرت کے خلاف ہوتا ہے۔ غور تو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، کردار کو دیکھ کے، افعال کو دیکھ کے، کرتوت کو دیکھ کے اگر آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے، میں تو اس کو جانتا نہیں، یہ کیا ہے، تو فرمایا فرشتوں نے آسان طریقہ ہے، اس کے کردار کو دیکھ، اس کے افعال کو دیکھ، اگر اس کا کردار سرکار کی شریعت کے مطابق ہے تو یہ مسلمان ہے، اگر اس کا کردار سرکار کی شریعت کے خلاف ہے تو فرشتوں نے کہا یہ کافر ہے۔ یہ کون ہے؟ اب ذرا غور تو کرو، ہمارے اندر جو ہمارے کردار ہیں اس فرق کی دنیا میں یہ کس طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کیا ہوتا؟ ایک بندے کا کردار قرآن کے خلاف، ایک شخص کا کردار سرکار کی حدیث کے خلاف، سرکار کی سنت کے خلاف، سرکار کی زندگی کے خلاف، میں اسی اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں تو بتا تیرے کردار کیا محمد ہی ہے یا کفرستان والا ہے؟ بول لو تو صحیح یار، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا پیغام آپ کو سنایا، فرشتے یہی پیغام سرکار کی بارگاہ میں لے آئے، حضرت جابر نے سرکار سے سنا، حدیث چلتے چلتے امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے صحیح بخاری میں نقل کر دی، اور صاحب مشکات تک پہنچی، انہوں نے مشکات میں نقل کر دی، ہم نے وہی حدیث اپنے بھائیوں کو عرض کر دی۔ محمد فرق بین الناس، اس جملے کو یاد رکھیں کہ کردار دیکھنا ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلم ہے، تو فرشتے بتا گئے اے محبوب
اللہ فرما رہا ہے کافر اور مسلمان کے کردار میں فرق آپ ہیں، فرق کرنے والے آپ ہیں۔ پتہ چلے گا یہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے کہ جو آپ کی شریعت پہ چلے گا وہ نہ بھی کہے اللہ جو فرما رہا ہے یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے؟ پھر اسے پوچھنے کی حاجت نہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ اس کا کردار، اس کی کردار سے جھلک ہی بتائے گی، اس کے کردار کی خوشبو ہی بتا دے گی کہ یہ خوشبو ہے سنت رسول ہے، یہ خوشبو ہے شریعت محمدیہ ہے۔ وہ شریعت کی خوشبو بتائے گی کہ یہ سرکار کا سچا غلام آ رہا ہے، یہ سرکار کا سچا عاشق آ رہا ہے۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار جیسے جن کے نبی ہوں وہ پھر بھی بتائے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کوئی مزے کی بات نہ تھی، اس لیے بتا دیا جو ان سے محبت کرتا ہوگا اس کو بتانے کی حاجت نہیں، اس کا کردار ہی بتائے گا یہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور تو کرو، جب بندہ اپنی سیرت پہ غور کرے کہ فرشتے یہ کہہ گئے اللہ کی طرف سے، سرکار نے یہ فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے کردار میں فرق سرکار علیہ السلام ہے، مسلمان کا ہر کام سرکار کی شریعت اور سنت کے مطابق اور کافر سرکار کی شریعت کے خلاف۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کافر نے سرکار کی شریعت کو سمجھتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی لباس والی سنت کو اپنایا ہو؟ بولے تو صحیح۔ اور کبھی آپ نے ایسا کوئی مسلمان دیکھا ہو، دیکھے ہوئے، کبھی آپ نے ایسا کوئی مسلمان دیکھا ہو جس نے لباس کے اعتبار سے یہ طریقہ کافروں کا اپنا رکھا ہو؟ اب آپ کا جواب ہوگا جی ہر روز ہی دیکھتے ہیں اور کثرت سے دیکھتے ہیں۔ میں پوچھوں کسی کافر کو آپ نے دیکھا ہو جس کا چہرہ ہمیں بتائے کہ اس نے یہ داڑھی شریف سرکار کی سنت سمجھ کے رکھی ہے؟ کائنات کا ایک کافر مجھے دکھا دو نمونے کے طور پر، کائنات ساری الگ ہو جائے، ایک کافر بھی یہ داڑھی کی سنت پہ عمل کرنے والا نظر آ سکتا؟ سنت کی نیت سے اس نے داڑھی رکھی ہو، اس نیت سے رکھی ہو کہ مسلمانوں کے نبی کا طریقہ ہے، کوئی کافر نظر آئے گا؟ اور اگر آپ مسلمان ڈھونڈنا چاہیں کہ جس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہو، ایک نہیں کھربوں مل جائیں گے، تو پھر کہاں گیا یہ جملہ محمد فارق بین الناس؟ محمد کا طریقہ ہی کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والا ہے۔ بھائیوں وہ کافر ہو کے تمہارے نبی کے طریقے کو نہ اپنائے، تم نبی والے ہو کر ان کافروں کے طریقے کو اپناؤ۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھو نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں نے تو فقط مثال سامنے رکھی ہے، اور اگر آپ ایک مسلم کی پوری ہسٹری پہ اس کی صبح سے شام جب سے وہ بالغ ہوا آج تک اگر آپ کلام کریں تو رونا آئے گا، رونا۔ یہ مسلم ہے یا کوئی یہودیت کے ہے؟ یہ کیا اسلام ہے جس کے صبح سے شام تک نبی علیہ السلام کی شریعت کو توڑنے میں گزرتی ہے، جس کی رات سے صبح تک سرکار کی شریعت کو پامال کرنے میں گزرتی ہے؟ وہ خود ہی بتائے کہ تو کیا بلا ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اگر یہ طریقہ پسند نہیں تھا تو کلمہ ہی کیوں پڑھا تھا؟ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے ایسا مسلمان جو اللہ اور اس کے محبوب کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا۔ کسی کا نقصان نہیں، نقصان اس کا اپنا ہے، نقصان اس کا۔ دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں کہ جس نے سرکار کی بات کو مانا، ماننے کا نام یہ نہیں کہ بندہ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی سیرت پسند ہے اور عمل کرے نہ، اس کو ماننا کہیں گے؟ یہ کہے مجھے آپ کا طریقہ پسند ہے، مجھے آپ کی شریعت پسند ہے اور عمل کرے کافروں، بت پرستوں، مشرکین، یہودی اور ہندوؤں کی سیرت پر، کیا اس بندے کو یہ کہنے میں سچا کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرکار کے طریقے کو پسند کرتا ہے؟ یار آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، مجھے دکھ پہنچتا ہے جب آپ سے پوچھوں آپ بولتے نہیں ہیں۔
یا تو میں غلط بات کہوں آپ نہ بولیں، حق بات ہے تو کم از کم ہاں میں ہاں تو ملا دیا کریں۔ پوچھو نا اس سے، جو کہتا ہے نہیں مجھے تو سرکار کا طریقہ سب سے اچھا لگتا ہے، میں اس سے پوچھوں، آپ اس سے پوچھیں، جب سب سے اچھا لگتا ہے تو تیرا کردار کافروں کی سیرت پہ ہے کیوں؟ تو سرکار کی شریعت پہ چلتا کیوں نہیں؟ سرکار کی سنت پہ تیرا عمل کیوں نہیں؟ یہ صرف شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، اور وہ بغیرت اس بات پہ ان کو امیدیں دیا جا رہا ہے تو جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، تیرے جیسا تو کوئی انسان نہیں۔ اور یہی تکبر ہے، جب بندے کے ذہن میں آنا میرے جیسا کوئی اور نہیں، یہی تکبر ہے۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے احیاء العلوم کے اندر ذکر فرمایا ہے، سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام نے ایک شخص کی نیکیوں کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا نیکوکار ہے، وہ شخص بڑا ہی اس قدر عبادت گزار ہے، اس قدر عبادت گزار ہے۔ غور کرو، جس بندے کی نیکیوں کا ذکر صحابہ کریں آخر اس کا کوئی مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی عام بندہ تو نہیں کر رہا تھا۔ ابھی اس کے چرچے ہو ہی رہے تھے کہ وہ شخص سرکار مدینہ علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما تھے وہ آ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے نا وہ بندہ آ بھی گیا ہے، وہ آپ کی محفل میں آ بھی۔ عرض کرنے لگے یہ جو بندہ ابھی آیا یہی وہ بندہ ہے۔ قربان جاؤں نگاہ نبوت پر جن سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ فرمایا اچھا اس کی بات کرتے ہو تم؟ فرمایا میں تو اس کی پیشانی میں شیطان کے اثار دیکھ رہا ہوں، تم اس کو کہتے ہو سب سے بڑا نیکوکار، میں اس کے چہرے میں شیطنت دیکھ رہا ہوں، میں نے اس کی پیشانی میں شیطنت دیکھی ہے، شیطنت۔ سرکار نے اتنا نہ فرمایا، حالانکہ صحابہ تو اتنے پہ بھی یقین کر گئے۔ سرکار نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ سچ سچ بتانا، جب تو ابھی آ رہا تھا تیرے ذہن میں یہ سوال بار بار نہیں اٹھ رہا تھا کہ اس وقت ان لوگوں میں سب سے زیادہ نیکوکار میں ہوں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا ہے، یہ نگاہ نبوت ہے، دل کے خیالات تک چلی جاتی ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ جو آپ فرما رہے سچ فرما رہے، میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا آ رہا تھا کہ اپنے اس علاقے میں سب سے بڑا نیکوکار ہوں۔ فرمایا یہ تکبر ہے، اس تیرے تکبر نے تیری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے تیری پیشانی میں مجھے شیطنت نظر آ رہی ہے، رحمانیت کے نور کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بس اس تکبر نے تجھے برباد کر دیا ہے، بس اس تکبر نے تجھے۔ آج ہم نماز پڑھ لیں الٹی سیدھی تو ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی فلاں نہیں۔ بھائی یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور تکبر کرنے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سیاہ میں موجود ہے، فرما رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہو اللہ اس کو جہاں مرضی جانے دے جنت میں نہیں جانے دے گا، دوزخ اس کا مقدر ہے، دوزخ اس کا۔ اسلام صرف 5 نمازوں میں بند نہیں ہے، البتہ اسلام کے اصولوں میں 5 نمازیں بھی ہیں، 5 نمازیں بھی ہیں، اگر شریعت کے مطابق ہوں گی تو قبول ہو جائیں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ حدیث کے راوی ہیں، بڑی غور سے سننا، صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 30 پہ ذکر کیا، اور ایک مسلم کے لیے بہت بڑی بات ہے، خصوصاً فی زماننا، ہم اپنے زمانے کے مسلمانوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ السلام۔
اب ذرا غور سے سنیے گا، جو کسی ایک بات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا ڈالتا ہے، خصوصاً وہ غور کرے اور بالعموم تمام مسلمان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار نے یوں ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، کس طرح؟ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، نہ تو کوئی قومیت کی بات آئی ہے، نہ کوئی امیر غریب کی بات آئی ہے، نہ کوئی حسین و جمیل اور بد شکل کی بات آئی ہے، نہ کوئی حبشی اجمی عربی کی بات آئی ہے، بلکہ اسلام فقط اپنے اصولوں کو دیکھتا ہے۔ جو ان کے خلاف ہے، بھلے پیر صاحب ہوں، بھلے مفتی صاحب ہوں، بھلے امام مسجد ہوں، شیخ الحدیث صاحب ہوں، بھلے کوئی عام بندہ ہو، شریعت میں جو شریعت کے خلاف ہے شریعت اس پہ فتویٰ دے دیتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ تو پیر ہے، چلو خیر، اس لیے میں نے اس کی تفہیم عرض کی کہ پیر شیر کوئی چیز نہیں ہے، صرف اسلام ہے۔ کیا ہے؟ جو اسلام کے مطابق چلے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا، بھلے وہ حبش کے علاقے کا کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ حبش کے علاقے کا کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب پیری مریدی فلاں 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 سب کو سائڈ پہ ہے۔ میں نے یہ جملہ کیوں بولا؟ اسی ہفتے میں نیٹ کے ذریعے میں کسی شخص نے سوال کیا، ایک شخص نے 4 بیویاں اس کے نکاح میں موجود ہیں، 5ویں سے نکاح کر لیا، 4 اس کے نکاح میں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک ہی شخص کے نکاح میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتیں آ سکتی ہیں۔ کتنی عورتیں؟ اور اس نے کتنی کر ڈالی؟ حکم کیا ہے؟ ہم نے اس کو جو بھی حکم تھا دیا، کیونکہ ہمارا وقت اس طرف ہم نے آنا ہے، صرف بتا رہا ہوں کہ یہ جملے بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس وقت ان چور اور جعلی اور ڈاکو پیروں نے لوگوں کو کس قدر دین سے دور کر رکھا ہے۔ اب وہ سائل دوبارہ میل کرتا ہے ہمیں، کہتا ہے جی وہ تو خود پیر ہے۔ اب اس کی دلیل دیکھیں، ہم اس کو قرآن بھیج رہے ہیں، سورہ نساء قرآن اس کو کہہ کے لکھ کے حوالہ دے کے بھیج رہے ہیں، وہ آگے سے دلیل رکھتا ہے جی تمہاری بات ہم مانیں یا کس طرف جائے، وہ تو خود پیر ہے۔ ہم نے پھر اس کو کل یہ جواب بھیجا، ہم نے کہا اسلام اسلام ہے، جو ابھی آپ کو جملے بولے، اسلام اسلام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ مفتی صاحب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیر صاحب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بڑا امیر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بڑا غریب ہے، یہ عربی ہے یہ عجمی ہے۔ اسلام تو یہ دیکھتا ہے میرے مطابق عمل کون کرتا ہے، جو کرتا ہے شاباش کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اور جو نہیں کرتا فاسق و فاجر ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اللہ کے غضب کا۔ اب یہ ہماری حالت رہ گئی ہے اسلامی دنیا میں، ہم دین سے اتنے دور ہو گئے۔ اب سنیں، سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مسلمان حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا یہاں تک کہ اس کی جتنی خواہشات ہیں، حتی یکون ہوا، فرمایا اس کی جتنی خواہشات ہیں وہ سب کی سب تبعا لما جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جو میں لے کر آیا ہوں، جب تک اس کی خواہشات اس میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں، فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو سکتا۔ غور تو کریں کتنی بڑی بات ہے اس حدیث میں۔ آج ایک بندہ، میں وہی مثال پھر عرض کروں، نماز پڑھ کے وہ دین پہ اپنے آپ کا بہت بڑا احسان جتلاتا ہے، میں نمازی ہو گیا۔ بھائی اچھی بات ہے نماز پڑھنا،
لیکن اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے. تو پڑھ رہا ہے، اور اسلام تو وہ ہے کئی پڑھانے والے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے، اور ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اور ان کے پیچھے ہے مسجد کا امام، ہے مسجد کا، اور بینک میں پیسے رکھے ہوئے سودی کھاتے میں. پڑھ تو یہ بھی نماز رہا ہے نا، بلکہ پڑھا رہا ہے، بلکہ پڑھا رہا ہے. اب اس کی نماز قبول ہے؟ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی ضائع ہے. ایسے شخص کو امام بنانا حرام ہے جس کا اکاؤنٹ سودی ہو، جو امام سودی کاروبار کرتا ہو. ایسے فاسق و فاجر شخص کو امام بنانا حرام ہے اسلام میں. جب اس بے ایمان کی اپنی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے اور مسلمانوں کی کب ہوگی؟ خود حرام خور ہے، حرام کھاتا ہے. میرے بھائی پڑھ تو یہ بھی نماز رہا ہے، لیکن جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی برباد کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں. اتنی ہی تجھے پیسوں کی ہرس تھی تو کم از کم یہ منصب ہی چھوڑ جا، کم از کم یہ منصب ہی چھوڑ دے. حرام ہی کمانا ہے تو لوگوں کی نمازیں تو نہ برباد کر. کوئی بھی ہو، ہم تو ایک مثال دے رہے ہیں، کوئی بھی ہو امام، ہم اس کی مثال دے رہے ہیں. اب کیا فرمایا سرکار نے کہ اس وقت تک کوئی شخص بھی کیا نہیں ہو سکتا. اب آخر تک میرے بھائیوں کو بولنا ہوگا، اس وقت تک کوئی شخص بھی کیا نہیں ہو سکتا. اونچی بولیں، کیا نہیں ہو سکتا. کب تک؟ فرمایا جب تک جتنے افعال اس نے کرنے ہیں، جتنی حتی یکون ہوا تابعا لما جئت بہ. فرمایا یہاں تک کہ وہ جتنے کام کرنا چاہتا ہے وہ سب کے سب تابع ہو جائیں. کس چیز کے؟ فرمایا لما جئت بہ، جس دین کو میں لے کے آیا ہوں، جس شریعت کو سرکار فرماتے ہیں میں لے کے آیا ہوں. جب تک اس کے افعال اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، فرمایا میں دین کا بانی ہو کے کہتا ہوں ایسا شخص مسلمان. اونچی بولے مسلمان، بھلے کامل یا سرے سے ہی ختم، جو بھی مراد ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہ لا یؤمن احدکم نفی کمال ہے یا نفی جنس ہے. اب اگر آپ کہیں جی اس کی شرح کیا ہے، لا کو دونوں بنایا ہے. بعض کہتے ہیں یہ لا نفی جنس کا ہے، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، فقہ کی دنیا میں مسلمان تو کہیں گے لیکن کردار اس کا کافروں جیسا ہے، کردار اس کا کافروں جیسا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. جملہ یاد ہوگا، حدیث پاک کا آخری جملہ یاد ہوگا، چلو مفہوم ہی یاد ہو چکا ہوگا. کیا فرمایا؟ اس وقت تک کوئی بندہ کیا نہیں ہو سکتا. بولنے نا یار. دیکھیں آپ اپنے محبوب علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، کتنی بڑی خوش بختی ہے، اللہ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہے. محبوب کے نکلے ہوئے کلمات کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اس وقت تک کوئی بھی کیا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سارے کام میری شریعت کے، جب تک اس کے سارے کام میری شریعت کے، آخر تک بولنا ہے، جب تک اس کے سارے کام میری شریعت کے. یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے ایک مسلم کی کامیابی، یہ ہے ایک مسلمان کی ترقی کہ دنیا میں بھی اللہ رسول راضی اور قبر و آخرت میں بھی اللہ رسول راضی. لیکن کب؟ جب اللہ رسول کی شریعت پہ عمل کرے گا، جب اللہ رسول کی شریعت پہ عمل کرے گا. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ او كما قال علیہ السلام. فرمایا
جب لوگ میری شریعت پہ میری سنت پہ چلنا ترک کر دیں فی زمانے نہ جس طرح کہ ہمارا زمانہ ہے، فرما اس وقت من تمسک بسنتی، جو مسلمان بھی میری سنت پہ چلے گا میری شریعت کے مطابق چلے گا، فرمایا ایک سنت پہ چلنے کا اللہ اس کو اجر کتنا دے گا؟ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب غور کریں، جس بندے کی پوری زندگی ہی سرکار کی شریعت پہ ہو تو اس کے کیا کہنے، کس قدر وہ خوش بخت ہے اگر وہ شیطان کے بقیہ جالوں سے بچا ہوا ہے۔ شریعت پہ چلتا ہے لیکن متکبر ہے، کیا فائدہ ہے، لعنت ہی پڑے گی۔ شریعت پہ چلتا ہے لیکن ریاکار ہے، کیا فائدہ ہے، لعنت ہی اترے گی۔ شریعت پہ چلتا ہے لیکن حاسد ہے، حسد کرتا ہے، کیا فائدہ ہے۔ یہ سارے ایسے باطنی درندے ہیں، یہ بندہ جتنا مرضی کماتا جائے یہ فوراً کھا جاتے ہیں، یہ فوراً اپنے اپنے مقامات میں انشاءاللہ ان کے موضوع پہ قرآن و سنت میں کلام عرض کریں گے۔ تکبر کس طرح کھاتا ہے نیکیاں، حسد کس طرح کھاتا ہے نیکیاں، اور جناب والا چغلی غیبت کرنا کس طرح نیکیوں کو برباد کرتا ہے، تکبر کس طرح برباد کرتا ہے، ریاکاری کس طرح برباد کرتی ہے۔ یہ مستقل طور پہ علیحدہ طور پہ پورے مضمون ہیں کہ شریعت شارع علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ کام ہوئے جتنا مرضی کما لو، کمانا تمہارا کام ہے، ادھر یہ کھاتے جائیں گے۔ اب وہ کتنا بڑا عقل مند ہے جو صبح سے شام تک نیکیاں کماتا ہے لیکن درندوں کو کھلا دیتا ہے۔ عقل مند کہیں گے، احمق کہیں گے، احمق، وہ بے وقوف ہے، عقل مند نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، من احب سنتی، من احب، فرما جس نے بھی ہمارے طریقے سے محبت کی۔ اب بندہ کہے مجھے داڑھی سے بڑی محبت ہے لیکن میں رکھ نہیں سکتا، یہ محبت میں سچا ہے نا۔ بندہ کہے مجھے نماز سے بڑی الفت ہے لیکن میری مجبوری ہے میں پڑھ نہیں سکتا، یہ اپنی نماز کی الفت میں سچا ہوگا نا۔ بندہ کہے مجھے حج سے بڑی الفت ہے، اللہ نے جو شریعت کی روشنی میں حج فرض ہونے کا اہتمام ذکر فرمایا وہ اس بندے پہ حج فرض ہو چکا لیکن حج پہ جاتا، لیکن محبت ہے حج جاتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ پیسے لگتے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں لگتے، اور ہم تو کسی کو بخار دینے کو تیار نہیں، پیسے کب دیں گے؟ جن کا ظاہری طور پہ کوئی ایوزا نظر آتا بھی۔ زکوٰۃ سے بڑی محبت ہے لیکن ادا کرنے کی باری آئے تو بخار چڑھ جائے۔ عشر سے مجھے بڑی الفت ہے لیکن جب زراعت کو کاٹتا ہے، کھیتی باڑی کو، عشر نکالتے ہوئے کانپتا ہے، کانپتا، تو کیا کہیں گے محبت میں سچا؟ بھائی جو سرکار کی سنت سے محبت کرتا ہے معنی یہ ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ من احب سنتی، جس نے ہمارے طریقے سے محبت کی، جس نے ہمارے طریقے سے، فرمایا فقد احبنی، وہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ تو ہم سے۔ تو گویا سرکار کی محبت کا معیار سرکار نے کیا دیا؟ سرکار کی شریعت پہ چلنا، آپ کی سنت پہ عمل کرنا۔ دیکھیں یہ میرے جملے نہیں، نہ میرے کسی شیخ کا دیا ہوا فتویٰ ہے کہ چلو بندہ کہ یار وہ بھی تو محدث ہی ہوگا، چلو زیادہ زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہوگا، وہ بھی تو امام ہی ہے نا، بھول سکتا ہے، چلو شہنشاہ صداقت کا فرمان ہوگا، آپ کم از کم ہر اعتبار سے محفوظ ہیں لیکن نبی تو نہیں ہے نا۔ بندہ کہے چلو خیر ہے، بھول سکتے ہیں، معاذ اللہ علیہ کہ بھولتے نہیں۔ بھائی یہ تو ان کا فرمان ہے جن کو سید المعصومین کا لقب دیا گیا ہے، وہ سارے معصوموں کے بھی سردار ہیں، یہ تو ان کا فرمان ہے۔ قرآن جن کو کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب بولتے آپ ہیں، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ جن کی زبان کو اللہ اتنا
پروٹوکول عطا فرمائے، اتنا جن کی زبان کو اللہ پاور دے کہ محبوب زبان تیری ہے، کلمات میرے جاری ہوتے ہیں۔ ان کی زبان میں بھی کوئی شک ہے؟ آپ نے فرمایا میرا محب وہی ہے، فرمایا جو میری شریعت پہ چلتا ہے، جو میری ومن احبن، فرمایا جو بھی میرا محب ہوگا، اور محب ہے کون؟ اونچی بولنا ہے، محب کون؟ مزہ نہیں آتا، آخر تک بولے سرکار سے محبت کرنے والا کون؟ جو شریعت پہ چلے۔ جواب یہ ہے سرکار سے محبت کرنے والا کون؟ اور فرمایا جو بھی شریعت پہ چلے، فرمایا کان مائی فی الجنہ، کان مائی فی الجنہ، فرمایا وہ اس طرح ہمارے ساتھ جنت کو چلا جائے گا۔ مائیا اس طرح، اب یہ مائی نہیں ہے آپس میں، اب کہیں گے ہاتھ ہاتھ سے ماں کے ساتھ پورا ہو گیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہو گئے۔ ماں کے اعتبار سے جو میم اور عین عربی میں مستعمل ہوتا ہے، سرکار نے وہی فرمایا ما یفل جنہ، فرمایا وہ ایسے ہی ہمارے ساتھ جنت کو جائے گا۔ کون جائے گا؟ جو سرکار کی، اونچی تو بولے، جو سرکار کی شریعت پہ چلے وہ کس کے ساتھ جنت کو جائے گا؟ سرکار مدینہ کے ساتھ جنت کو جائے گا۔ یار وہ کتنا خوش نصیب ہے جس دن لوگوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہوگی، جس دن لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، جس دن لوگ محشر کی تپش میں کھڑے ہوں گے، جس دن سورج سامنے کھڑے ہو کے آگ برسا رہا ہوگا، جس دن ماں بیٹی کی، بیٹی ماں کی، باپ اولاد کے اور اولاد باپ کے کام نہیں آ رہی ہوگی، دوست دوست سے جان چھڑاتا ہوگا، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جس دن پیاس سے لوگوں کی زبانیں باہر آ جائے گی، زمین دہتی ہوئی تانبے کی کرتی جائے گی، وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا جس کو سرکار اپنے دامن میں لے کر اور رب کی ابدی نعمت جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور فرمایا یہ وہی خوش نصیب ہے جو دنیا میں میری شریعت پہ عمل کیا کرتا تھا، جو دنیا میں میری شریعت پہ عمل کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں، میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں اب تک پیش کی ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، تینوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو سرکار کی شریعت پہ چلتا ہے، جو سرکار کی۔ آج کے درس کی آخری حدیث پاک جس کو امام بخاری نے باب اقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب باندھا امام بخاری نے صحیح بخاری میں کہ یہ باب ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنے کے بارے میں، اس باب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 7280، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 7280 حدیث کا نمبر ہے، اور جس بخاری سے میں نے اس کو دیکھا دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ 606 ہے، صفحہ بخاری کا 600۔ اب حدیث سنیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری امت جنت کو داخل ہوگی، کل امتی